اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن مینا میں آنا ہے، 9 ذی الحجہ حج کا دوسرا دن عرفہ میں آنا ہے، وقوف عرفہ، رات کو مزدلفہ میں جانا ہے، 10 ذی الحجہ حج کا تیسرا دن مزدلفہ سے مینا آنا ہے، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، اس کے بعد حلق کرنا ہے۔ ان تینوں چیزوں میں ترتیب لازم اور واجب ہے، اور طواف زیارت کرنا ہے وہ 10، 11 اور 12 تاریخ کی 12 ذی الحجہ کی غروب سے پہلے اس سے فارغ ہونا ہے۔ دن رات کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ 11 ذی الحجہ حج کا چوتھا دن، 12 ذی الحجہ حج کا 5واں دن، ان دونوں دنوں میں رمی جمرات تینوں شیطانوں کو مارنی ہے 7 کنکریاں۔ اور اگر کوئی 13 کو رکنا چاہے تو سنت بھی ہے اور فائدہ بھی زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے، تو 13 تاریخ کو بھی رمی جمرات کرے گا زوال کے بعد۔ تو یہ الحمدللہ حج مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے۔ اب مکہ مکرمہ میں رہنے کے دوران ایک واجب باقی رہ گیا، اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ کچھ لوگ وداع کہہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں وداع مشہور ہے، اصل طواف وداع لفظ ہے۔ نبی علیہ السلام جب حج سے فارغ ہوئے، 13 ذی الحجہ کی آپ نے رمی کی، تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مینا سے روانہ ہونے کے بعد مقام ابطح میں قیام کیا اور وہاں 4 نمازیں پڑھیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہاں پر قیام خوشی اور تحدیث نعمت کے طور پر کیا تھا، اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر کیا تھا، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک موقع پہ کفار مکہ نے کفر پر باقی رہنے کی قسمیں کھائی تھیں اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور 3 سال تک مسلمانوں کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھیں اور ان کا سوشل بائیکاٹ، ہر طرح کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ لیکن آج اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کو ایمان والوں کو دے دیا اور یہ جگہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، تو اسی نعمت کے شکر اور اظہار اور یادگار کے طور پر نبی علیہ السلام نے وہاں قیام کیا تھا۔ آج کل اس جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا نام مسجد الاجابہ ہے۔ اگر کوئی انفرادی طور پر جا سکے، راستوں کا جاننے والا ہو، تو وہاں چلا جائے تو اس سے ایک سنت پوری ہو سکتی ہے، لیکن گروپ کی تنظیم کو دیکھتے ہوئے انسان اپنے عمل کو دیکھے، ایسا نہ ہو کہ یہاں جانے کی وجہ سے کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔ بہرحال نبی علیہ السلام یہاں آئے تھے اور نبی علیہ السلام نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں ادا کی تھیں۔ اب مکہ مکرمہ میں رہنے کے دوران ہمارا کام اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ایک واجب باقی رہ گیا، اس کو کہا جاتا ہے طواف وداع۔ تو نبی علیہ السلام، حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام کو محسب، یہ ابطح جو مقام ہے وادی محسب سے کوچ کرنے کا حکم دیا، یعنی مسجد اجابہ کے قریب سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ لوگ وہاں سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے بیت اللہ شریف آئے، طواف کیا اور پھر نکلے، سوار ہوئے اور مدینہ طیبہ کی طرف واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ طواف وداع کے بارے میں بہتر یہ ہے، سنت اور افضل یہ ہے کہ جب معلوم ہو جائے کہ فلاں وقت نکلنا ہے، جیسے 10 بجے نکلنا ہے دن کے، تو انسان کوشش کرے کہ فجر کے بعد یا رات ہی کو طواف وداع کر لے، چند گھنٹے پہلے طواف وداع سے فارغ ہو جائے تاکہ لوگوں کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اگر 10 بجے کے بس کا اعلان ہے تو 10 بجے انسان کوشش کر کے بس پہ پہنچ جائے، لوگوں کو انتظار کی تکلیف نہ دے۔ بہرحال جب مکہ مکرمہ سے واپس جانے کا ارادہ ہو تو اس سے کچھ پہلے حسب سہولت طواف وداع کر لے۔ طواف وداع میں نہ رمل ہے نہ سعی ہے، اور طواف وداع کے بعد بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کبھی بس لیٹ ہو گئی یا کوئی اور معاملہ آ گیا، یا اس نے طواف وداع 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے پہلے کر لیا تھا، اب دوبارہ پھر موقع مل رہا ہے، دل کر رہا ہے طواف کر لوں، تو کر سکتا ہے۔ طواف وداع کے بعد اگر نماز کا وقت آ جائے تو حرم میں کعبہ میں نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ کبھی بس لیٹ ہو گئی، کوئی اور پرابلم ہو گئی کہ وقت مل گیا، تو اس وقت کو وہ دوبارہ حرم میں گزار سکتا ہے۔ اور یہ طواف وداع واجب ہے، جس پر یہ طواف ہو اس کے چھوڑ دینے سے دم واجب ہوگا، تو اس کا بھی خیال کرنے کی ضرورت، بہت ہی احتیاط سے اس کام کو کرے۔ اور طواف وداع سے جب فارغ ہو جائے تو 2 رکعت نماز طواف واجب الطواف ادا کرے، مقام ابراہیم پر یا مسجد حرام میں، پوری مسجد میں جہاں بھی سہولت ہو وہ پڑھ لے، اس کے بعد آب زمزم بھی پیے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم طواف وداع کرو گے تو گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاؤ گے جیسے تمہاری ماؤں نے تمہیں آج ہی جنا ہو۔ اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ تم جب طواف وداع کرو گے تو تم گناہوں سے ایسے نکل جاؤ گے جیسے تم کو تمہاری ماں نے آج ہی جنا۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زمزم لایا کرتی تھیں جب بھی مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتی۔ آج بھی حاجی لوگ جب حج پہ جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے وہاں پہنچتے ہیں تو واپسی پہ اپنے ساتھیوں کے لیے، لوگوں کے لیے، دوستوں کے لیے زمزم لے کر آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لایا کرتے تھے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی لایا کرتی تھے، تو یہ سنت ہے۔ حضرت عطا سے پوچھا گیا رحمۃ اللہ علیہ کہ زمزم کا ساتھ لے جانا کیسا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم یہ حضرات بھی زمزم کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ زمزم ملک شام تک لے جایا کرتے تھے، بلکہ یہ آتا ہے کہ 21 اونٹ لاد کر زمزم کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ تو زمزم کا ہدیہ دینا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، امی عائشہ بھی لایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حج کے سفر کو قبول فرمائے، اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھیں، اور ہمارے مدرسے کا نام جامعہ رقیہ للبنات ہے لاہور میں، اس کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول فرمائے۔ اور ایک دعا بہت ضروری ہے، بہت اہم، اللہ سے مانگنی ہے، میرے اللہ ہمارے اس سفر کو قبول فرما لیجئے۔ ایک ہوتا ہے عمل کا کرنا، ایک ہوتا ہے قبول کروانا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو بنایا تو بنانے کے بعد انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ میں نے تیرا یہ حکم پورا کر دیا، انہوں نے اتنی بات فرمائی اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو ہم بھی یہ دعا کریں میرے مولا ہمارے اس سفر کو قبول فرما، اور پوری امت کے لیے دعائیں کریں، اور ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی دعائیں کریں اللہ تعالی ہمارے ملک کو حیا اور ہدایت کی ہواؤں سے آباد کر دے، حیا اور ہدایت کی ہواؤں سے آباد کر دے کہ بے حیائی کا سیلاب امت کو غرق کرتا چلا جا رہا۔ اور ایک یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اللہ تعالی ہمیں موبائل فون کے غلط استعمال سے محفوظ فرمائے۔ یہ زنا کا آلہ ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا فون ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے صحیح استعمال تک ہمیں محدود رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر درخواست ہے کہ میرے لیے بھی اور جامعہ رقیہ للبنات کے لیے بھی حرم کے سفر میں، مکہ کے سفر میں، مدینہ طیبہ کے سفر میں دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔